جنت سے 500 سال کی مسافت پہ ہوں گے کہ جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ تو مجھے اور آپ کو یہ چیز پیش نظر رکھنی، دیکھو 100% ٹھیک کوئی بھی نہیں ہوتا، غلطیاں کوتاہیاں لوگوں کے اندر موجود ہوتی ہیں، ہمیں معاف کر دینے کا، سلو کر دینے کا درس دیا گیا۔ دیکھو میرے بہن بھائی رشتہ دار یہ رب نے بنائے اور یہی میرا امتحان ہے۔ کسی کا مزاج میرے سے نہیں ملتا، کسی کا رویہ تلخ ہے، کسی کا مزاج سخت ہے، تو یہی تو امتحان ہے۔ اگر سب لوگ میری مرضی کے مطابق ہو جاتے تو پھر امتحان کیا ہوا؟ پھر تو سب لوگ ہی جنتی ہوئے۔ تو سب لوگ سب کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے، اللہ نے یہی امتحان رکھا۔ میں کہتا ہوں آپ قرآن کی ایک آیت سنیے، ویسے وقت تو سمٹ گیا لیکن میں آپ کی اس طرف توجہ چاہوں گا۔ قرآن مجید نے اتنی خوبصورت بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا۔ بندوں کو بندوں کے لیے آزمائش اللہ بناتا ہے۔ میرے بہن بھائی میرے مزاج کے مطابق نہیں ہوں گے، اور یہ اللہ فرما رہا ہے یہ ہم نے بنائے۔ اب تمہیں بھائی سمجھ نہیں آ رہا، کوئی کہتا ہے مجھے بہن سمجھ میں نہیں آتی، کوئی کہتا ہے مجھے ماں باپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ اختلاف رائے اللہ نے رکھا ہے۔ اب میں اس پر ترجمہ آگے پڑھوں گا، آپ یقین جانیں میں کہتا ہوں اش کار اٹھیں گے کہ یہ رب کا کلام ہے اور واقعی کتنی بڑی حقیقت کو قرآن نے بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے، اور میں کہتا ہوں اپنی زندگی کا سارے مسائل جیسے کسی فارمولا پہ پٹ کرے اور جواب سیم آتا ہے، تو آپ اپنی زندگی کے سارے مسائل اس ایک آیت پہ ڈالیے۔ آیت آپ کو جواب دے گی کہ یہ رب کا کتنا بڑا حکم ہے۔ اگر کسی کو مینیجر ہے اور اپنی ٹیم سمجھ میں نہیں آتی تو وہ ٹیم اس کے لیے آزمائش ہے۔ اگر کوئی بیٹی سسرال میں دکھی ہے، اس کا سسرال اس کے لیے آزمائش ہے۔ اگر کوئی سسرال والوں اپنے بہو سے پریشان ہے، اس کا جو ہے بہو کا رویہ یہ سسرال کی آزمائش ہے۔ ساری چیزوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، خاندان کو، برادری کو اس آیت پہ رکھیے، اور پھر میں اور آپ یہ آیت پڑھیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا۔ اور جن کے لیے یہ آزمائش ہے ان کو پھر آگے قرآن نے کیا کہا؟ اَتَصْبِرُونَ، کیا تم صبر نہیں کرو گے؟ اللہ پوچھتا ہے یہ آزمائش ہم نے بنائی ہے، اَتَصْبِرُونَ، کیا تم صبر نہیں کرو گے؟ اللہ آگے ایسے لگتا ہے جیسے قرآن یہ کہہ رہا ہو پریشانی کس بات کی ہے؟ وَقَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور تیرا رب تو دیکھ ہی رہا ہے۔ کون کیا کر رہا ہے، کون کس کے خلاف ہے، کون سازشیں کر رہا ہے، غیبتیں کر رہا ہے، چغلیاں کر رہا ہے، خاندان کو توڑ ہے، ٹینشن کس بات کی ہے؟ وَقَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور تیرا رب تو دیکھ ہی رہا ہے۔ اور خود کہا نُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جب تم آؤ گے نا تمہیں بتاؤں گا تم دنیا میں کیا کر کے آئے۔ مجھے بتاؤ یار، میں سادہ سی مثال دیتا ہوں، مثال بنتی نہیں۔ میرے مرکز سے کوئی شخص میرے ساتھ جوڑ دیا جائے اور وہ بندہ میری سمجھ میں نہ آئے، بات بات پہ اختلاف کرے، بات بات پہ میرے مزاج کے خلاف بات کرے، اور میں اس کو ڈانٹنے لگوں، تو کوئی مجھے مرکز سے فون کر کے کہے کہ حضرت صاحب نے بھیجا ہے، یہ اس کا مسئلہ نہیں، آپ کو آزمایا جا رہا ہے۔ اور مجھے اگر حضرت کہہ دیں کہ پریشانی کس بات کی ہے، تم صبر نہیں کر سکتے، یہ ہم نے بھیجا تھا، ہم تو دیکھ ہی رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے کون کہاں کھڑا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَقَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، تیرا رب دیکھ رہا ہے، تم بس یہ دھیان رکھنا رب دیکھ رہا ہے۔ اللہ، میں کہتا ہوں اگر کوئی بیٹی سسرال میں پریشان ہے تو دکھ تو ہے، مصیبتیں تو ہیں، وہ یہ آیت کا وظیفہ پڑھے۔ رب کہتا ہے تو صبر نہیں کرے گی، وَقَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، تو صبر نہیں کرے گی، تیرا رب تو دیکھ ہی رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آزمائشوں میں ہمیں کھڑا کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے لیے کل آخرت آسان ہو جائے۔ جنت کی راہیں اسی طرح ملتی ہیں۔ تو رشتہ داریوں کو جوڑنے کی، سلو کر لینے کی، معاف کر دینے کی عادت کیجئے۔ اور میں کہتا ہوں ایک حدیث آپ سنیے گا، اس حدیث میں اتنی بڑی بشارت ہے کہ اس ایک حدیث پر میں کہتا ہوں ساری زندگی کے جھگڑے چھوڑے جا سکتے ہیں۔ حدیث کو دل کے کانوں سے سنیے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جو جھگڑا چھوڑ دے، اس کے باوجود کہ وہ حق پر ہے کہ وہ جھگڑا کر سکتا تھا، یعنی وہ ناجائز بات نہیں کر رہا، وہ صحیح بات کر رہا ہے، لیکن جب بات کرتا ہے تو اختلاف پڑتا ہے، لڑائی بڑھتی ہے، جھگڑا طول پکڑتا ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں وہ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، میرے حضور فرماتے ہیں وہ جھگڑا چھوڑے، ہم اسے جنت میں پورا محل دلوا دیں گے۔ کتنی بڑی بشارت ہے یار۔ کسی کا جھگڑا ہوگا بھی تو کتنا بڑا، 1 لاکھ کا، 2 لاکھ کا۔ میں نے اپنے خاندانوں میں دیکھا ہے
جب دو لوگوں میں اختلاف ہو جاتا ہے, جھگڑا بن گیا, پریا بیٹھ کے کیا مسئلہ ہے جناب؟ وہ شخص کہتا ہے میں نے 1 لاکھ روپے اس سے لینا ہے. لوگ پوچھتے بھئی آپ نے 1 لاکھ لیا تھا؟ وہ کہتا ہے جی بالکل لیا تھا. تو کہا واپس کر دو. وہ کہتا ہے جناب اس وقت تو پوزیشن نہیں ہے. تو کہتے ہیں جناب کب تک کر دو گے؟ 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ. وہ کہتا ہے یار پہلے بڑے وعدے کیے ہیں, اب تو سچی بات ہے کوئی پتہ نہیں, آتے نہیں, مسائل اتنے ہیں, معیشت کاروبار ختم ہو گیا, تو وعدہ نہیں کر سکتا. اب لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ شخص تو دینے کی واقعی پوزیشن میں نہیں. اب لوگوں کا رخ دوسری طرف ہوا, اور جس شخص نے 1 لاکھ دیا ہوتا لوگ اس کو کہتے کہ جناب آپ بڑے آدمی ہیں, اللہ نے بڑا کچھ دیا, 1 لاکھ کی کیا بات ہے, چلیں جھگڑا چھوڑیے آپ معاف کر دیجیے. تو جس نے 1 لاکھ دیا ہوتا وہ کہتا ہے میں کیوں معاف کروں, میرا تو حق کا سچا بنتا ہے, مجھے تو 1 لاکھ لینا ہے, ہر صورت میں لینا ہے, یہی تو جھگڑا. تو اب ڈیڈ لاک کریٹ ہو گیا ہے, جو معاف کر سکتا ہے وہ معاف کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں, جس نے دینا ہے اس کے پاس دینے کی پوزیشن نہیں. تو میں نے اپنے خاندانوں میں دیکھا ہے واقعی کوئی شخص اگر جذبہ رکھتا ہے اور واقعی بڑا آدمی ہوتا ہے تو اب ڈیڈ لاک ہو گیا, اب لوگ اس کو بھی سمجھا رہے, وہ دونوں باتیں ٹھیک ہے, اس کے پاس دینے کی پوزیشن نہیں, وہ کہتا ہے میں معاف کیوں کروں, میں تو حق پر ہوں. تو میں نے دیکھا ہے جو بڑا شخص ہوتا ہے وہ آگے بڑھ کر کہتا ہے اچھا اگر یہ 1 لاکھ کی حامی میں بھر لوں تو سلو کرتے. یہ ہم نے دیکھا نا, بچپنے سے ہم نے دیکھا ہے. اچھا اب لوگ بھی کہتے ہیں واہ جی کمال ہے, بھائی صاحب چوئی صاحب جلدی کریں جناب, یہ تو خوشی کی بات ہے. اب وہ آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ جناب یہ وہ کہتا ہے جس نے لینا ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے آپ 1 لاکھ دیں میں سلو کر لیتا ہوں, میرا تو جھگڑا ہی 1 لاکھ ہے. اب یہ ہٹنا بھی چاہے تو برادری ہٹنے نہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں ندان, وہ کہتے ہیں نہیں میں عہدے کو لینا ہے وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ انہوں نے اب آپ کی حامی بھری ہے, آپ کو تو 1 لاکھ روپے ملنا چاہیے. توجہ چاہوں گا اس جملے پہ اگر سمجھ آ جائے. میں نے دیکھا ہے, آپ نے دیکھا خاندانوں میں کوئی شخص 1 لاکھ کے بدلے 1 لاکھ دے, لوگ جھگڑا چھوڑ دیتے. میرے حضور نے 1 لاکھ کے بدلے 1 لاکھ کی بات نہیں کی. میرے حضور نے کہا تو جھگڑا چھوڑ, ہم تجھے پورا محل ڈلوا دیں گے. مجھے بتاؤ کسی کا جھگڑا ہوگا بھی تو کتنا بڑا, 1 لاکھ کا, کروڑ کا, مربے کا, 10 مربے کا. لیکن میرے حضور جس بات کی ضمانت لے رہے ہیں 7 زمینیں بیچ کر جنت کا انچ نہیں خریدا جا سکتا. 1 انچ کی بات نہیں کہا, پورا محل ڈلوا دیں گے. تم جھگڑا چھوڑو. اللہ اکبر. تو مجھے اور آپ کو جھگڑا چھوڑنے کی تاکہ. ویسے مجھے یہاں واصف علی واصف یاد آ جاتے ہیں. واصف صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. واصف صاحب ماتے جھگڑا کسی صورت میں بھی بنتا نہیں ہے. کسی نے پوچھا جی جھگڑا تو ہو ہی جاتا ہے, کہ یار جھگڑے کی 2 صورتیں, جب کسی سے جھگڑا ہوا, اختلاف ہوا, ہم 2 4 6 ماہ ساتھ چلے تو بات سمجھ میں آئی کہ یار یہ شخص ٹھیک نہیں ہے, تو کہتے جب سمجھ آ گیا کہ ٹھیک نہیں ہے تعلق نہیں رکھنا. سمجھتے جب تعلق نہیں رکھنا تو پھر جھگڑا کس بات کا. جب ہوتا نا سمجھ آیا نا یہ تعلق نہیں رہ سکتا. کتنی خوبصورت بات کہا, جب طے ہو گیا کہ تعلق نہیں رکھنا تو پھر جھگڑا کس بات کا. پھر جھگڑا تو نہیں ہونا چاہیے, آپ نے حساب لگا لیا اس نے بھی لگا لیا, آہستہ آہستہ ختم کر دے تعلق. کہتے جب تعلق نہیں رکھنا تو پھر جھگڑا کس بات کا. دوسری بات اس سے بھی زیادہ خوبصورت کہا, جب تعلق ہی رکھنا ہے تو پھر جھگڑا کس بات کا. جب طے ہو گیا تعلق ہی رکھنا ہوتا ہے نا. ابھی ہم آتے ہوئے بات کر رہے تھے, ایک جھگڑے پہ بات ہو رہی تھی, تو میں یہی کہہ رہا تھا یار تعلق نہیں چھوڑنا. وقت ہے آہستہ آہستہ گزر جائے گا, اس شخص کے ساتھ مزاج میں اختلاف ساری چیزیں, لیکن تعلق ہم نہیں چھوڑ سکتے. تو جھگڑا کس بات کا. تو دوسری بات یہ کر رہا ہوں کہ جب تعلق نہیں رکھنا تو جھگڑا, جب تعلق ہی رکھنا تو پھر جھگڑا کس بات. یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا, لوگ کہتے ہیں بھرا نہیں چھڑے جاندے, ہے نا. لوگ کہتے ہیں بھائی بہنیں نہیں چھوڑی جا سکتی. اور یار جب سب کو پتہ نہیں چھوڑی جا سکتی پھر جھگڑا کس بات کا. جب یہ طے شدہ ہے تو پھر میں کہتا ہوں چلو خوشی کا موقع ہے. ویسے میری تو پہلی ملاقات ہے, میں تو کسی کو بھی نہیں جانتا. خوشی کا موقع ہے ہمارے ہاں, کیا خوشی کے موقع پر اختلافات بڑھ نہیں جاتے. تو وہ یہی بات ہوتی ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں بھائی چھوڑے نہیں جا سکتے. یار جب بھائی نہیں چھوڑے جا سکتے یہ طے شدہ بات ہے, تعلق ہی پھر رکھنا ہے. جب تعلق رکھنا ہے تو پھر جھگڑا کس بات کا. سلو کر لینے کا حوصلہ پیدا کیجئے, معاف کر دینے کی عادت اختیار کیجئے. بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے. چھوٹا شخص تو بیچارہ کچھ جھگڑا کا کیا کرنا. اور ویسے میں کہتا ہوں جھگڑا ویسے کرنا بھی کچھ, جھگڑے کی وجہ بھی تو ہو. جھگڑے کی ایک ہی وجہ ہوگی, جھگڑا کسی سے اختلاف ہو جائے, کسی سے معاملہ ہو جائے, وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بنیاد پر ہوگا. اس کے علاوہ دنیاوی معاملات ہیں, چیزیں ختم ہو جائے. کوئی دنیا سے کچھ نہیں لے کر گیا, ہم خالی آئے تھے خالی آتی جانا ہے. تو کیوں نہ کل جو قبروں پہ جو ہے وہ آ کے کھڑے ہونا ہے اور وہاں پھول رکھ کے معافی نامے, وہ کسی نے, ویسے واصف صاحب نے لکھا ہے
کہ جس شخص کا جنازہ نہیں نہ چھوڑ سکتے اس سے بھی جھگڑا نہیں بنتا. کتنی بڑی بات ہے. جس کا جنازہ نہیں چھوڑ سکتے اس سے جھگڑا نہ کیجیے گا, چونکہ کل جو جا کے جنازے میں کھڑے ہونا ہے. میں کہتا ہوں یار ہم اپنے جنازے کا مفہوم ہی سمجھ لیں. جنازہ در حقیقت کیا ہوتا ہے کہ ہم ہاتھ باندھ کے وضو کر کے قبلہ رخ ہو کے مسلمانوں کی جماعت پہ کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں کہ مالک میرے اس بھائی کو معاف کر دے. یہی جنازہ ہے نا. کس کو معاف کر دے؟ جس کو آخری سانس تک میں نے معاف نہیں کیا. تو مجھے بتائیں جنازہ پھر کیا ہے؟ ہم جنازہ ہی سمجھ جائیں اپنا کہ یار کل جو جب یہ منو مٹی کے نیچے کفن پہن کے تیاری کر چکا ہوگا, اس کی سانس ٹوٹ گیا, اور اب ہم آ کے جماعت میں مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو کے باوضو ہو کے حالت قبلہ میں رخ قبلہ کر کے ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ اس کو معاف کر دے. کس کو؟ اس کی رحمتیں پوچھیں گے نہیں کس کو معاف کروں جس کو تو نے ساری زندگی نہیں معاف کیا. تو یار جس کا جنازہ نہیں چھوڑ سکتے اس کے ساتھ جھگڑا بنتا نہیں. سلو کر لینے والے بڑے لوگ ہوتے ہیں, معاف کر دینے والے بڑی عظمتوں کے حامل ہوتے ہیں. جوڑنے کی کوشش کیجیے, خوشیوں میں شریک ہو جائیے, لوگوں کے ساتھ اچھے رویے اختیار. تیسری اور آخری بات, ماں باپ فوت ہو جائیں, جو دنیا میں نیکی وہ کرتے تھے اس کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے. کسی غریب کی مدد تھی, کسی یتیم کی فیس تھی, بیوہ کے گھر کا راشن تھا, مسجد مدرسہ یا ہاسپٹل کا فنڈ دیا کرتے تھے, تو یہ نہیں کہ اگلے دن وہ آئیں تو ہم کہیں وہ تو آج ہی سب کرتے تھے کل سے آپ نے نہیں آنا. ایسے نہیں ہونا چاہیے. نیکی نسل در نسل آگے چلتی رہنی چاہیے. نیکی میں بڑی طاقت ہے, یقین جانیے. نیکی تو 7 نسلوں کو بھی پار لگا سکتی ہے. فرمایا کہ اگر تم راہ خدا میں خشک کھجور صدقہ کر سکتے ہو, تمہارے پاس تازہ کھجور نہیں ہے, ایک کھجور ہے خشک ہو چکی ہے, فرمایا صدقہ کر دو, اس کی رحمتوں سے بعید نہیں, اس کھجور کا صدقہ وہ تمہیں بڑکتے ہوئے شعلوں سے بچا لے گا. ایک کھجور بھی اگر نیکی چھوٹی نہیں ہوتی. ہمارے ہاں بعض کا نیکی ہم چلتے چلتے سفر میں دیکھ رہے, نیکی سامنے ہوتی لیکن ہم گزر جاتے. ہمیں تو یہ کہا گیا کہ رستے میں پڑے ہوئے تکلیف دے شاخ کو بھی اگر تم ہٹا دو اللہ کے یہاں یہ بھی صدقہ لکھا جاتا. تو وہ یہ اللہ کے نام کی ہوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی. نیکی کا سفر جاری رکھیں. اور بعض اوقات ہم تھک جاتے ہیں یار, ہم بعض اوقات ٹھیکہ لیا ہے میاں ہم نے جنت حاصل کرنی, اگر یہ چھوٹی سی نیکی سے ٹھیکہ بنتا ہے اور جنت ملتی ہے, کیوں نہیں لیا صاحب؟ ہم نے لیا ہوا ہے, ہم نے جنت میں جانے کا ارادہ کیا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بچھو تھا اور وہ پانی کی طرف جاتا تھا, تو اللہ والے تھے وہ اٹھا کے اس کو پیچھے کر دیتے, تو وہ ڈنگ مارتا, وہ پھر جاتا, وہ پھر اٹھاتے, پھر ڈنگ مارتا. تو کسی نے کہا حضرت اس نے پورا ہاتھ زخمی کر دیا اور آپ پھر اس کو پانی سے جانے سے روکتے ہیں. کہا یہ اپنی بری خصلت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, میں اپنی اچھی کیسے چھوڑ دوں؟ یہ تو بچھو ہے, یہ تو بری پہ اڑا ہوا ہے, تو میں تو نہیں اپنی اچھی چھوڑوں. اگر لوگ برا سلوک ہی کرتے, لوگ کہتے ہیں لوگ قدر نہیں کرتے, تو میں کہتا ہوں اگر آپ اس لیے نیکی کرتے کہ لوگ قدر کریں تو پھر جناب پیسے بچائیے, پھر تو پیسے بچائیے, چونکہ کل دنیا کے بعد آخرت میں بھی اس کا کوئی ادر نہیں, چونکہ لوگوں نے قدر بھی نہیں کی, اللہ کی بارگاہ میں کچھ نہ ملا, تو پیسے بچا لینے چاہیے, نیکی نہیں کرنی چاہیے, چونکہ اللہ کے لیے کی ہوئی نیکی لوگ نہ قدر کریں. اللہ اکبر. یہاں بھی چلے حدیث سن لیجئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے اپنے رشتہ دار کے اوپر صدقہ کیا, اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے اجنبی پہ صدقہ کیا. اجنبی پہ صدقہ کرنے کا ایک ثواب ہے, رشتہ دار پہ صدقہ کرنے کا دوہرا ثواب ہے, 2 گنا ثواب ہے. اچھا میں یہاں سوال کر کے بات مکمل کرتا ہوں کہ اپنے کو دینا آسان ہے یا پرائے کو دینا آسان ہے؟ اپنے کو دینا آسان ہے, جس کو بندہ جانتا ہوتا ہے, بھتیجا لگتا ہے, بھانجا لگتا ہے, پتہ ہوتا ہے بندے کو, دینا آسان ہے. پرائے کو دینا, اجنبی کو دینا, روڈ کے اوپر آر تھا ایک بندے نے 20,000 کبھی بھی نہیں آپ دیں گے, پتہ ہے کون ہے, پتہ نہیں کیا ہے, حقیقت کیا ہے. اپنے کو دینا آسان ہے, پرائے کو دینا مشکل. جنت کس کام پہ ملنی چاہیے, آسان کام پہ کہ مشکل کام پہ؟ جنت تو مشکل کام پہ, جو جتنا کام مشکل ہوگا اتنی جنت راہ آسان ہوگی. اچھا اپنے کو دینا آسان, ثواب 2 گنا, ادھر دینا مشکل, ثواب 1. عقل یہ کہتی ہے جب کام مشکل ہو تو ثواب 2 گنا ہو جائے. دیکھو آسان کام ہے تو اس کی اجرت مزدوری تھوڑی ہوتی ہے, کام مشکل ہو جائے, پہلی منزل پہ اینٹیں چڑھانی تو پیسے اور ہیں, 5ویں پہ چڑھانی مشکل کام ہے, پیسے اور ہیں. اپنے کو دینا آسان, توجہ چاہوں گا, اپنے کو دینا آسان, ثواب بھی 2 گنا, پرائے کو دینا مشکل, ثواب 1 گنا. عقل یہ کہتی ہے اپنے کو دینا آسان ہے تو ثواب تھوڑا ہونا چاہیے, پرائے کو دینا مشکل ہے تو ثواب زیادہ ہونا چاہیے. لیکن حدیث یہ بتاتی ہے اپنے کو دو گے, دینا گرچہ آسان ہے لیکن ثواب بھی 2 گنا ہے.
پرائے کو دو گے دینا مشکل ہے لیکن ثواب بھی ایک ہے. تو وجہ کیا ہے؟ تو لگتا ہے ایسے جیسے حدیث یہ بتا رہی ہے جب تم اپنوں کو دو گے نا تو لوگ تمہاری شہرت کا ڈنڈورا نہیں پیٹیں گے, لوگ تمہاری تعریفیں نہیں کریں گے. لوگ کہیں گے کون سا کمال ہے, بھتیجے کو دیا تو حق بنتا ہے بھتیجا لگتا تھا, بھانجے پہ خرچ کیا تو جناب یتیم تھا حق بنتا ہے بھانجے کو دیا. لیکن ایسے لگتا ہے جیسے عزیز ضمانت دے رہی ہے. تم لوگوں کی پرواہ نہ کرنا, تم بانٹتے رہنا اپنے رسول کے وعدوں پہ, ہم تمہیں ضمانت دیتے ہیں اللہ 2 گنا اجر عطا کرے گا. بعض اوقات بندہ کسی پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے نا, بڑی باریک بات بتانے لگا ہوں, بعض اوقات کسی بھتیجے کی فیس دے دی, کسی بانجے کی مدد کر دی, تو اب گئے ان کے گھر تو انہوں نے اٹھ کے سلام نہ لیا. تو بندہ کہتا ہے کہ یار ہم کب کہتے ہیں ہمارا شکریہ ادا کریں, لیکن یہ تو بڑوں کا ادب تو اسلام بھی سکھاتا ہے, تو کم از کم ان کو اٹھ کے سیدھے مسلام تو لینا چاہیے. ہم ان کی فیس بھی دیتے ہیں, گھر والے بھی ساتھ کہتے ہیں آپ ان کی فکر کرتے ہیں, ان کو تو آپ کی کوئی ٹینشن نہیں. تو میں کہتا ہوں اپنی نیکی ضائع نہ کیجیے گا, اس کو چاہیے وہ بڑوں کا احترام کرے, لیکن یہ درس آپ نہ دیجیے, آپ اپنے رب کے لیے اپنی نیکی بچا لیجیے. کسی دانا نے کہا تھا پتر نیکی کرنا بڑا مشکل ہے لیکن نیکی کر کے بچانا یہ اس سے بھی بڑی مشکل ہے. تو نیکی کی توفیق رہے, نیکی اللہ کے لیے رہے, نیکی خالص اچھی چیز اللہ کی راہ میں دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کھجور اور دودھ اور اس میں شکر اور پتہ نہیں کیا کیا ملا کے ایک بڑا بہترین مشروب تیار کر کے دیا. تو حضرت عمر پینے لگے کہ اتنی دیر میں سائل آ گیا. تو اس نے سوال کیا تو حضرت عمر